السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کرتا ہوں اس حوالے سے۔ یقین کیجئے آج سے 37 سال پہلے جب مجھے ایمان عقیدے کی صحیح سمجھ آئی تو اس سے پہلے 2-3 مرتبہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا تھا، اور یعنی آخری بار تو کئی چیزیں تھیں جو میں نے انڈر لائن بھی کی ترجمے کے اندر، اور اس وقت میں فوج میں تھا اور اپنے جوانوں کو لیکچر بھی دینے پڑتے تھے۔ ذرا جنگی ماحول تھا ان دنوں کے اندر، تو بلکہ یونٹ کی طرف سے تھوڑا سا ہمیں کہا گیا تھا کہ جوانوں کو ذرا موٹیویٹ کرو، ان کے اندر جوش اور جذبہ اور جہاد کا وہ جو ہے نا پہلو ابھارو۔ تو اور ذرا موقع ملا قرآنی آیات کو پڑھنے کا، اور اس حوالے سے ان کو انڈر لائن کر کے، تو یقین کیجئے جہاں بھی ترجمہ جس طریقے سے لوگوں نے کیے ہیں کہ جہاں بھی آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، تو وہاں انہوں نے ترجمہ کیا کر دیا، اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہو۔ تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا تھا یہ ہندوؤں کے لیے ہے یا مشرکین مکہ کے لیے ہے، ہم تو نہیں پکارتے ہیں بتوں کو، ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، ہم تو یا رسول مدد کہتے ہیں، تو یہ بت تھوڑی ہی ہیں، تو بتوں کو پکارنا شرک ہوتا ہے، تو ہم تو دم دمی علی علی نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ تو کبھی ہمارا دھیان بھی نہیں گیا تھا ادھر کہ ہم لوگ شرک کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا احسان جب ہوا، کسی نے تھوڑی سی نشاندہی کی کہ دیکھو یہ شرک ہے، امت مسلمہ کے اندر جو آیا ہے یہ شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے۔ پھر یہ جو نظر و نیاز کی جاتی ہے 11ویں کی شکل میں عبد القادر جیلانی کے نام کی، پھر کنڈے، پھر 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے جاتے ہیں، پھر 10 محرم کو یہ جو شربت بانٹے جاتے ہیں، علیم گھوٹے جاتے ہیں یہ، اور پھر جو اس طرح دعائیں مانگتے ہو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں عبد القادر جیلانی کے صدقے، اور یہی شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر جا کے مزاروں کے سامنے بھی یہ تھوڑا سا جھک جانا، رکوع کرنا، یا وہاں جا کے سجدے کرنا اور کہنا سجدہ تعظیمی ہے، یہ محبت کے سجدے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے کیے اور نہیں مان رہے کہ شرک کیا، وہ کہتا میں نے بوسہ دیا ہے چوکٹ کو۔ تو بتاؤ یہ کس نبی نے کسی دوسری چوکٹ پر جا کے بوسے دیے ہیں؟ مرنے کے بعد کیا یہ کام کرنا ہے مسلمانوں کا؟ قبروں کے اوپر جا کے بوسے دو اور وہاں جا کے نذرانے پیش کرو۔ آج ذرا بھارٹی میں دیکھو نا لاہور میں کیا ہو رہا ہے، اور آگے جا کے پیر مکی کیا ہو رہا ہے وہاں، اور پھر ملتان کے ذرا بھابے گرو نا، پھر بریمام جا کے کیا ہو رہا ہے، سیمن شریف جا کے کیا ہو رہا ہے، اور گنج چھکر جا کے کیا ہو رہا ہے، پھر محی الدین چشتی وہاں اجمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ پورے جتنا ایک فلیٹ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی دیگیں وہاں پکائی جا رہی ہیں، اور مسلمان ہیں وہاں جا کے لہک لہک کر کھاتے ہیں۔ یہاں مسجدوں کے اندر، ہمارے علاقے میں مسجد کے اندر چکری وکیلا میں یہ 11ویں دیتے ہیں۔ یہاں بحرین کے اندر یقین کی 10 محرم کو بڑی مسجد کے اندر وہ بانٹ رہے تھے کھچڑا، اور یہ مسلمان، یہ پاکستانی اور انڈین اور یہ سارے کھا رہے تھے، اور وہاں مصری امام تھا سامنے دیکھ رہا۔ تو میں نے تھوڑا سا جو میرے سے وہ ہو سکا وہ میں نے بیان کیا۔ لوگ تو نہیں منع ہو رہے تھے، کھلانے والا بھی ذرا شرمندہ ہو رہا تھا تھوڑا سا کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے، تو کھانے والے بھی کچھ اسی طرح کچھ کھا رہے تھے، کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے امام کو جا کے کہا، میں نے کہا ان کو منع کرو، مسجد کے اندر آ کے کھچڑا بانٹ رہا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے عقل معافی مشکل ہے، یعنی کھاؤ تم بھی کھاؤ، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندوں، کون سمجھائے گا؟ تو یہ سمجھانے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے علماء کی لگائی ہے۔ اگر علماء شرک اور کفر سکھانا شروع ہو جائیں اور ترجموں کے اندر یہ چیزیں لکھ دیں کہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہو، تو من دون اللہ کا ترجمہ جہاں انہوں نے کیا بت کر دیا من دون اللہ، حالانکہ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ۔ سورج کو بھی من دون اللہ کہا، کیا سورج بت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو من دون اللہ کہا گیا، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اس انداز سے ان کی جو بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ کہا گیا۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں؟ تو من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ، ایکسپٹ اللہ۔ یہ جو ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجو پکارو گے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ان ترجمہ کرنے والوں نے ہر جگہ اس کا ترجمہ بت کر دیا، یہ مسئلہ ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یوسف کے اندر یہ جو شروع میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے
باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا۔ تحویل الاحادیث کہا گیا ہے، تحویل الاحادیث ہوتا ہے سمجھ بوجھ، باتوں کی تہ تک پہنچ جانا۔ جس طرح کسی سمجھدار آدمی کے سامنے ذرا سی بھی بات کی ہو کہ ہاں میں سمجھ گیا، تو اس میں سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی، باتوں کی تہ تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پوری بات بھی بتا دی جائے، دوسری دفعہ بتائیں، تیسری دفعہ، پھر بھی ان کی سمجھ میں کوئی نہیں آتی ہے، تو وہ اصل میں فہم و فراست کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سب سے زیادہ فہم و فراست رکھا ہے۔ تو وہاں قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنائے گا، تجھے فہم و فراست عطا فرمائے گا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی تکمیل اس طرح کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی۔ تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد جب 100 نمبر آیت میں جب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں، مشکلات کا دور ختم ہو گیا، صبر کیا ان باپ بیٹے نے اس سارے معاملات کے اوپر، اور جب اچھے حالات آئے اور انہوں نے شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ سادہ سی بات ہے کیونکہ سارے انبیاء اسی طرح کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ سارے انبیاء اسی طریقے سے کرتے تھے، جب بھی ان کے سامنے اللہ کی بات پوری ہوتی، نشانی اللہ کے سامنے آتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ اسی اصول کے تحت باپ بیٹے نے سجدہ کیا ہے۔ لیکن ترجمہ والوں نے کیا کیا ہے، ذرا ترجمے دیکھیے نا، ترجمے میں بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ وہ سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ بتائیے، ساری توحید ختم، ایمان ختم، قرآن کا مذاق، اور انبیاء کی دعوت اب مشکوک ہو گئی کہ وہ تو انبیاء تو سجدے سے منع کرنے آتے تھے اور پھر خود ایک دوسرے کو سجدہ کرنا شروع کر دی۔ اتنا دماغ نہیں آپ کا کام کرتا ہے؟ تو یہ ترجموں میں اس طریقے سے انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت جسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت، اور اپنے مولوی کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور دوسروں نے کہا کہ آپ کی اگر اعلیٰ حضرت ہے تو ہمارے ابو اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر یہ معاملات کیے ہیں۔ تو جہاں بھی آیا ہے یا ایھا النبی، نبی کا لفظ آیا ہے تو اعلیٰ حضرت صاحب نے جناب اے غیب کے جاننے والے نبی، اس طرح کی غیب کی خبریں، بھائی غیب کی خبریں جو دیتا ہے اللہ کی وحی کی روشنی، وہ غیب جاننے والا کہاں سے ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے شرک کے انجیکشن دیے ہیں قرآن کی تشریح اور تفسیروں کے اندر، اور ترجموں میں گڑبڑ کم کی ہے، لیکن تشریحوں میں ساتھ جو حاشیے چڑھائے انہوں نے، سارے صوفی کہتے ہیں وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ سارے قرآن سے ثابت ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں سورہ الحشر کے اندر هو الاول والآخر والظاہر والباطن جو آیا ہے وحدت الوجود ہی تو ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے قرآن سے اپنے مشرکانہ عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مذاق اڑایا ہے قرآن کا انہوں نے۔ تو ان کی نشاندہی نہ کی جائے تو کون بتائے گا آپ کو؟ اللہ اوپر سے واضح لگائے گا آپ کو۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے اور حق ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کے ساتھ جنہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرے، اور جن کا معلوم ہو گیا معاملہ اور وہ مر گئے، شرک اور کفر پھیلا کے مرے ہیں، تو اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ اب ان کا پورا چہرہ انسانیت کے سامنے لانا ہے تاکہ لوگ ان سے بچیں۔ دنیا برباد ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ برباد ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغ کرو۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا ہے، دوسروں کو پکارا ہے، نظر و نیازیں کی ہیں، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے کیے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے کافر ہیں، انکاری ہیں۔ ان کا کفر جب تک نہیں کرو گے، آپ کی کوئی عمل آپ کا اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل، نہ نماز نہ روزہ، قبول کیا آپ کے اوپر ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ جو نماز، روزہ، صوم جسے کہتے ہیں، اور صلاۃ، عمرہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اللہ کے راستے میں، یہ صرف مخلص مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کافر و مشرکوں کو کہا ہی نہیں ہے۔ کافر و مشرکوں کے بارے میں فرمایا ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اتنی بات بھی نہ کہنا اللہ سے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ورنہ تم مجرم بنو گے اگر تم نے یہ بات کہی، کیونکہ میں نے نہیں معاف کرنا ان کو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ بڑے سے بڑا توبہ انسان کرے تو پھر تو کہنا ہی کیا معافی، اور سچے دل سے گہرائی کے ساتھ توبہ کرے، مالک فرماتا ہم ان کی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیں گے۔ اور اگر کوئی بالفرض توبہ کے بغیر بھی مر گیا ہے اور شرک نہیں کیا ہے تو یقین کیجیے پھر بھی اس کے لیے معافی کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اور سزا کاٹ کے تو بہرحال اس نے جہنم سے نکلنا ہے، لیکن جس کے عقیدے کے اندر ایک شرک رہ گیا اور پوری دنیا اس نے نیکیوں سے بھر دی، تو یہ وہ شخص ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ کیا خیر خواہی ہے، کیا خیر خواہی؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟